بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 12واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اخلاق خوش اخلاقی بہترین حسب ہے۔ نمبر 2، جس کا اخلاق تنگ اور برا ہو جاتا ہے اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاق کی خرابی احمقوں کی معاشرت میں اور اخلاق کی اصلاح دانشوروں کی معاشرت میں ہے۔ نمبر 4، 10 خصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں: سخاوت، حیا، صدق، امانت داری، تواضع، غیرت، شجاعت، بردباری، صبر اور شکر۔ نمبر 5، عوام وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے اور اپنی برائیوں کو اپنے دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اخلاص نمبر 1، جس کا ظاہر و باطن، قول و فعل الگ الگ نہ ہو، اس نے امانت ادا کر دی اور وہ عبادت میں با اخلاص رہا۔ نمبر 2، اخلاص ایمان کا بلند ترین مقام ہے۔ نمبر 3، عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اخلاص عبادت کی کسوٹی ہے۔ نمبر 5، اخلاص مقربین یعنی خدا کی عبادت ہے۔ امانت جس کے ظاہر اور باطن اور قول و فعل میں اختلاف نہ ہو تو گویا اس نے امانت داری کا لحاظ رکھا اور عبادت میں اخلاص پیدا کر لیا۔ نمبر 2، احسان کا بدلہ ادائے امانت کے زمرے میں شامل ہے، کیونکہ کسی کا تمہارے اوپر احسان بھی تمہارے پاس گویا اس کی امانت ہے۔ نمبر 3، جس نے امانت داری سے کام لیا اس نے دیانت داری کا حق ادا کر دیا۔ ادب نمبر 1، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ نمبر 2، ادب عقل کا چہرہ ہے، لہذا جیسے چاہو اپنی عقل کو بہتر بناؤ۔ نمبر 3، ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی۔ نمبر 4، ادب نسب کی خرابیوں کو چھپا دیتا ہے۔ نمبر 5، ادب سے ذہانت جلا پاتی ہے۔ زبان نمبر 1، اجر زبان سے کہنے اور ہاتھ پیر سے عمل بجا لانے میں ہے۔ نمبر 2، پست ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہی رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ نمبر 3، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ نمبر 4، زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو چبا جائے گا۔ نمبر 5، زبان ایک ایسا ترازو ہے جس کے پلڑے کو عقل بھاری کرتی ہے اور جہالت ہلکا کر دیتی ہے۔ عبرت نمبر 1، مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس دنیا سے صرف ضرورت بھر غذا حاصل کرتا ہے اور اس دنیا کے دلربا آہنگوں کو متنفر و غضبناک ہو کر سنتا ہے۔ نمبر 2، عبرت حاصل کرنا بہترین دانش مندی ہے اور سب سے افضل دور اندیشی پشت پناہ کا انتظام اور سب سے بڑی حماقت فریب خوری ہے۔ نمبر 4، زمانے کے نشیب و فراز میں عبرتیں ہیں۔ نمبر 5، جو زیادہ عبرت حاصل کرے گا اس کی ہلاکت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ حماقت نمبر 1، عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ نمبر 2، عاقل دشمن احمق دوست سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑا احمق وہ ہے
جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند گمان کرے۔ نمبر 4، احمق ترین آدمی وہ ہے جو کسی دوسرے میں موجود کسی برائی سے اظہار نفرت کرے مگر خود اسے انجام دے۔ نمبر 5، آدمی کی حماقت 3 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے: ایسی باتیں کرنا جو اس کے مطلب کی نہ ہوں، ایسی باتوں کا جواب دینا جو اس سے نہ پوچھی گئی ہوں، اور ہر طرح کے کام میں بلا جھجک کود پڑنا۔ جہالت۔ بہت سے عالم ہیں۔ نمبر 1، بہت سے عالم ہیں جنہیں ان کی جہالت نے مار ڈالا، جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ تھا مگر وہ انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ نمبر 2، بلا شبہ کفران نعمت، ملامت اور جاہل کی ہم نشینی یعنی بدبختی باعث بدبختی ہے۔ نمبر 3، جاہل 6 خصلتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے: بلا سبب غصہ، بلا فائدہ بولنا، بغیر حق کے انعام دینا، دوست و دشمن کو نہ پہچاننا، افشائے راز اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ نمبر 4، سب سے بڑی جہالت انسان کا خود اپنے بارے میں انجان رہنا۔ نمبر 5، جاہل اپنی غلطی سے ناواقف رہتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا۔ جھوٹ۔ نمبر 1، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے لیے فائدہ مند جھوٹ پر اپنے لیے نقصان دہ سچ کو ترجیح دو، اور یہ کہ تمہاری باتوں میں کوئی چیز تمہارے کام سے زیادہ نہ ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ حد درجہ جھوٹے کو بھائی نہ بناؤ، کیونکہ اس کے ساتھ تمہاری زندگی بے فائدہ رہے گی۔ وہ تمہاری بات نقل کرے گا اور تمہیں دوسری باتیں بھی بتائے گا، بھلے ہی وہ اس وقت سچ بولے گا مگر اس کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم خطا جھوٹی زبان ہے۔ نمبر 4، جھوٹ دنیا میں ننگ اور آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ نمبر 5، تمہاری جھوٹ پر سرزنش کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ عیب۔ نمبر 1، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم ان باتوں کو دوسروں کے لیے عیب قرار دو جو تم میں خود موجود ہوں۔ نمبر 2، جو عیب جوئی کرے گا اس کی عیب جوئی کی جائے گی، اور جو گالی دے گا وہ گالی کھائے گا۔ نمبر 3، لوگوں میں سب سے زیادہ عاقل وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور دوسروں کے عیوب کو نہ دیکھے۔ نمبر 4، جو لوگوں کے چھپے عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے، اللہ لوگوں کی محبت اور دوستی اس پر حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جو تمہارے عیبوں کو تمہارے لیے آشکار کر دے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ غیبت۔ نمبر 1، عاقل وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں محسوب ہوتا ہے۔ نمبر 3، غیبت دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ نمبر 4، تم پر واجب ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت لوگوں کو تمہاری دشمنی پر آمادہ کرتی ہے اور تمہارے اجر کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 5، اپنے نفس کو غیبت کا عادی مت بناؤ، اس لیے کہ غیبت کا عادی عظیم گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ریاکاری۔ نمبر 1، عمل بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے انجام دو، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، جان لو کہ تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے۔ نمبر 3، ریاکار کا ظاہر خوبصورت اور باطن بیمار ہوتا ہے۔ نمبر 4، عبادت کی مصیبت ریاکاری ہے۔ نمبر 5، ریاکار کی زبان بڑی پیاری ہوتی ہے مگر اس کے دل میں بیماری گھسی رہتی ہے۔ خیانت۔ نمبر 1، یقیناً سب سے عظیم خیانت
امت کے ساتھ خیانت کرنا اور سب سے بڑا دھوکہ رہبروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ خیانت تقوی کی کمی اور بے دینی کی دلیل ہے۔ نمبر 3، کتنی بری بات ہے پیمان و عہد کے بعد ترک تعلقات، بھائی چارگی کے بعد جفائیں، محبت کے بعد عداوت، امانت رکھوانے والے سے خیانت اور اس شخص سے غداری جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ نمبر 4، خائن وہ ہے جو خود کو چھوڑ کر دوسروں میں مشغول رہے اور اس کا آج گزشتہ کل سے بدتر ہو۔ نمبر 5، خائن کی گواہی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دھوکہ۔ نمبر 1، کامیاب اور خوش بخت ہے وہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت ہے وہ ہے جو اپنی خواہشات اور اس کی فریب کاریوں سے دھوکہ کھا جائے۔ نمبر 2، دنیا سے بچو کیونکہ یہ نہایت غدار، فریب کار اور دھوکے باز ہے۔ نمبر 3، دھوکہ دھڑی سے کام نہ لو کیونکہ یہ ایک مذموم عادت ہے۔ نمبر 4، اللہ اللہ، یہ تعصب انگیز تکبر اور جاہلیت کا فخر، بلا شبہ یہ وہی کینہ اور برائی کی پرورشگاہ اور شیطانی وسواس کی آماجگاہ ہے جس نے گزشتہ امتوں اور خالی صدیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ تفرقہ۔ نمبر 1، اے لوگو، امت کے بڑے حصے کے پابند رہو، بلا شبہ اللہ کی حمایت جماعت کے ساتھ ہے۔ تفرقے سے دور رہو کیونکہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والا شیطان کے لیے اسی طرح ہوتا ہے جیسے گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑیے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، شیطان ہمارے مستحکم اجتماعات میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اور تفرقے کے ذریعے فتنہ و فساد پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، تفرقہ اہل باطل کا شیوا ہے، بھلے ہی وہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اور اتحاد ہم آہنگی اہل حق کا طریقہ ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ باطن۔ نمبر 1، جو اپنا باطن درست کر لیتا ہے اللہ اس کا ظاہر اچھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھا ہو۔ نمبر 3، تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو، تم میں صرف بد باطنی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ برائی۔ نمبر 1، ایک ایسی برائی جو تمہیں بری لگے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں عجب یعنی خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ نمبر 2، برائیوں سے بچنا نیکیوں کے حصول سے بہتر ہے۔ نمبر 3، بدترین آدمی وہ ہے جسے یہ پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے گناہگار دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا گیا ہو اس برائی کی طرح ہے جو کبھی بخشی نہیں جاتی۔ شبہ۔ گمراہ لوگ شبہات کے اندھیروں میں عمل کرتے ہیں اور شہوتوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، شبہ کے وقت توقف سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے ذہنوں کو شبہات سے پاک رکھو اور اپنے نفس کو ہلاکت خیز شک کی جگہوں سے دور رکھو۔ شک۔ نمبر 1، شک 4 چیزوں پر استوار ہے: کٹ حبتی، خوف، کشمکش، خود باختگی۔ لہذا جو بھی بحث کے وقت کٹ حجتی کو اپنی روش قرار دے گا اس کی شک تاریخ کی کبھی صبح نہیں ہوگی، اور وہ جو اپنے سامنے کی چیزوں سے خوفزدہ رہے گا وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائے گا، اور جو کشمکش میں رہے گا وہ شیطانوں کے پیروں تلے روندا جائے گا، اور وہ جو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والی چیزوں سے ہراساں رہے گا وہ دونوں میں ہلاک ہوگا۔
نمبر 2، جس کو کسی بات کا یقین ہو اور پھر اسے شک لاحق ہو جائے تو اسے اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، شک یقین کو فاسد اور دین کو بردبار کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا جس کے دل میں شک مستقر ہو۔ نمبر 5، سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس کے یقین میں شک کی وجہ سے لغزش نہ پیدا ہوئی ہو۔ گمان۔ نمبر 1، کسی ایسی بات میں سوزن نہ کرو جو کسی نے غلط کہا ہو مگر تم اس کے لیے کوئی اچھا احتمال پاتے رہو۔ نمبر 2، تم پر بدگمانی ہرگز غالب نہ آنے پائے، کیونکہ یہ تمہارے اور تمہارے دوست کے درمیان کبھی صلح نہیں رہنے دے گی۔ نمبر 3، عاقل کا گمان جاہل کے یقین سے زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 4، محسن سے بدگمانی بدترین گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 5، جس کا لوگوں کے متعلق گمان اچھا ہوگا وہ ان سے بدلے میں محبت پائے گا۔ طمع۔ نمبر 1، جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا وہ ذلت نفس پر آمادہ ہو گیا، اور جو اپنی پریشانی کھل کر بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عقلوں کی بربادی اکثر اوقات لالچوں کی بجلیوں کے تلے ہوتی ہے۔ نمبر 3، طمع ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد واپسی ممکن نہیں، اور ایسی ضامن ہے جس میں وفا نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی پینے والا سیراب ہونے سے پہلے ہی اچھو کا شکار ہو جاتا ہے۔ حصول کے لیے سعی کرتے وقت جس چیز کی قدر و منزلت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے کھو جانے پر تکلیف ہوگی، اور آرزوئیں آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، اور قسمت تو اس کی بھی ہے جو اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا۔ نمبر 4، ذلت و رسوائی اور بدبختی طمع و حرص میں ہے۔ نفاق۔ نمبر 1، منافقین کی چند ایسی علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا سلام لعنت، خوراک تہمت، اور ان کی غنیمت خیانت ہوتی ہے۔ وہ مساجد کو صرف متروک گھر جانتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، مگر اس کے آخری وقت میں تکبر کرتے ہیں، کسی سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان سے غافل اور نہ ان سے کوئی الفت پیدا کرتا ہے، رات کو لکڑی کی طرح سوتے ہیں اور دن میں شور و غل مچاتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں میں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو لوگوں کی خدا کی اطاعت کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اور لوگوں کو گناہ سے روکے مگر خود اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ نمبر 3، نفاق ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 4، نفاق ذلت و خواری کے ستونوں میں سے ہے۔ نمبر 5، حکمت منافق کے دل میں ٹھہرتی ہی نہیں، اور اگر کچھ دیر ٹھہر بھی جائے تو فوراً خارج ہو جاتی ہے۔ عداوت۔ قیامت کے دن بدترین زادراہ بندوں پر ظلم روا رکھنا ہے۔ نمبر 2، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ نمبر 3، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے، اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں فریب میں مبتلا رکھے۔ نمبر 4، جو اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، دشمنوں کو نیک کام اور اچھی باتوں کے ذریعے صلح پر آمادہ کر لینا میدان جنگ میں سخت قتل و غارت گری کے ذریعے ان پر فتح پانے سے زیادہ آسان ہے۔ خواہش نفس۔ نمبر 1، اپنی خواہشات سے عقل کے ذریعے لڑو۔ نمبر 2، عقل کو نفس کی خواہش پر برتری عطا کی گئی ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہے، جبکہ نفسانی خواہشات تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ نمبر 3،
انسان کا ایسا کام جس کے غلط ہونے کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو ہوائے نفس ہے۔ نمبر 4، خواہش نفس انسان کو پست ترین لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ نمبر 5، نفس کو ہوا و ہوس سے باز رکھنا ہی جہاد اکبر ہے۔ خودسری۔ نمبر 1، بہترین تعاون مشاورت اور بدترین استعداد خودسری ہے۔ نمبر 2، جو صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔ نمبر 3، عاقل پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ دیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ بخل۔ نمبر 1، اے بیٹا کنجوس کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہاری شدید حاجت کے وقت تم سے الگ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ نمبر 2، عورتوں کی کچھ اچھی خصلتیں مردوں کے لیے بدترین صفات ہوتی ہیں جیسے تکبر، بزدلی اور بخل۔ کیونکہ اگر عورت گھمنڈی ہوگی تو کسی غیر کے قابو میں نہیں آئے گی، اور اگر بخیل ہوگی تو اپنی اور اپنے شوہر کے دولت کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے دور بھاگے گی جس سے اسے اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر تم بخل کو ایک آدمی کی شکل میں دیکھ سکتے تو اسے ایسی مکروہ شکل میں دیکھتے کہ ہر آدمی آنکھ بند کر لیتا اور ہر دل اس سے نفرت کرتا۔ نمبر 4، 2 خصلتیں کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بد اخلاقی اور بخل۔ بغاوت یعنی سرکشی۔ نمبر 1، جس نے بغاوت کی تلوار کھینچی وہ اسی سے قتل ہوگا۔ نمبر 2، بلا شبہ بغاوت اور جھوٹ ایسے صفات ہیں جو انسان کو دین و دنیا دونوں میں ہلاک کر دیتے ہیں اور عیب جوئی کرنے والوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، احکم الحاکمین سے بغاوت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ حرص۔ نمبر 1، حرص کے ہوتے ہوئے حرام سے اجتناب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور برائی کا بیج حد درجہ لالچ ہے۔ نمبر 3، حرص انسان کی تقدیر میں سے کچھ نہ کچھ گھٹا ہی دیتا ہے، وہ انسان کے نصیب میں کبھی بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، حریص لالچ کا غلام ہوتا ہے۔ نمبر 5، جس کے دل میں حب دنیا آ گئی اس کا دل دنیا کی 3 چیزوں کا خوگر ہو جائے گا، ایسا غم جو ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی لالچ اور ایسی آرزوئیں جو کبھی نہ پوری ہو سکیں گی۔ حسد سے ڈرتے رہو کیونکہ یہ نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح زنگ لوہے کو اس وقت تک کھاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائے، اسی طرح حسد بھی دل کو اس وقت تک تباہ کر دیتا ہے جب تک وہ اسے فنا نہ کر دے۔ نمبر 3، 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں۔ تکبر جس نے ابلیس کو اس کے مرتبے سے گرا دیا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا، حسد جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ نمبر 4، حسد جسم کو فنا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین شے حسد ہے۔ کینہ۔ نمبر 1، اپنے دلوں میں چھپی عصبیت اور جاہلیت کے کینوں کی آگ بجھا ڈالو کیونکہ یہ وہی حمیت یعنی جذبہ ہے جو مسلمان کے اندر شیطانی وسواس، ترغیبات، تلقینات اور نخوت و فساد سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کینہ لا علاج بیماری اور وبائی مرض ہے۔ نمبر 3، کینہ پرور کا نفس ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا غم بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 4، فتنوں کا سبب کینہ ہے۔ نمبر 5، جو کینے کو اپنے دل سے نکال پھینکے گا اس کا دل و دماغ مطمئن ہو جائے گا۔ نافرمانی۔ نمبر 1، خلوتوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو،
کیونکہ جو ان خلوتوں میں تمہارا شاہد ہے وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ صرف اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ نمبر 3، تعجب ہے جو دعا کرتا ہے اور پھر قبولیت میں دیر ہونے کا شکوہ کرتا ہے، جبکہ اس نے قبولیت کا دروازہ نافرمانیوں کے ذریعے بند کر رکھا ہے۔ نمبر 4، آپ سے پوچھا گیا کون سا دوست آپ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اللہ کی نافرمانی کو سنوار کر پیش کرنے والا۔ نمبر 5، نافرمانی سے بدبختی وجود میں آتی ہے۔ موت، نمبر 1، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا ڈھونڈتی ہے تاکہ اس کی روزی اس تک پہنچا دے۔ نمبر 2، جو شخص موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیک کاموں میں عجلت کرے گا۔ نمبر 3، مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی موت خود ان کے لیے راحت اور آسائش ہوتی ہے، اور بد کردار لوگوں کی موت دنیا والوں کے لیے آسائش ہوتی ہے۔ نمبر 5، موت تمہارے سائے سے زیادہ تم سے نزدیک اور تم سے زیادہ تمہاری مالک ہے۔ پڑوس، نمبر 1، کتنا بدتر ہے وہ مالدار پڑوسی جو تمہیں کسی کام کی ترغیب تو کرے مگر اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ نمبر 2، اپنے میتوں کو برے پڑوس کے پاس دفن کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ صالح ہمسایہ آخرت میں بھی اسی طرح فائدہ پہنچاتا ہے جس طرح دنیا میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 3، 4 چیزیں بدبختی ہیں: برا پڑوسی، بری اولاد، بری عورت اور تنگ گھر۔ غبن یعنی ضرر۔ نمبر 1، اچھے اور نیک کاموں میں کوتاہی کرنا جبکہ ان پر ثواب کے حصول کا تمہیں اطمینان ہو، خود فریبی اور ضرر ہے۔ نمبر 2، مغبون وہ ہے جو دنیا میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ آخرت کا حصہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ نمبر 3، جو شخص خود سے راضی ہوگا وہ گھاٹے میں ہے، اور جو اپنے نفس پر مکمل اطمینان رکھتا ہو وہ مغرور ہے اور آزمائش میں ہے۔ دنیا، نمبر 1، جو دنیا کو چاہے گا موت اسے اس وقت تک ڈھونڈتی رہے گی جب تک اسے اس دنیا سے نکال نہ لے جائے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا تو دنیا اس کی طالب رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی روزی اسی دنیا سے حاصل کر لیا کرے گا۔ نمبر 2، دو بھوکے کبھی سیراب نہیں ہوتے: طالب دنیا اور طالب علم۔ نمبر 3، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جس کا لمس نرم ہے مگر وہ خطرناک زہر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس سے فریب خوردہ و جاہل آدمی ہی محبت کرتا ہے، اور عقل مند اور ہوشیار شخص اس سے بچتا اور ڈرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت اسے ترک کر دینے والا ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو اس کے لیے عمل کرتا رہا ہو۔ نمبر 5، جس طرح سورج اور رات اکٹھا نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ کی محبت اور حب دنیا بھی یکجا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، دنیا مومن کا قید خانہ، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی جائے گاہ ہے۔ قتل، نمبر 1، جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بلا شبہ سب سے باعزت موت قتل ہے، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے، میرے نزدیک تلوار کی 1000 ضربتیں اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر بستر پر مر جانے کے مقابل زیادہ آسان ہیں۔
نمبر 3 خوش بختی ہے اس کے لیے جسے غرور کی قاتلاؤں نے قتل نہ کیا۔ انتقام۔ نمبر 1 رشتہ داروں سے الگ ہو کر رہنا بلاؤں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 2 انتقام میں جلد بازی لئیموں کا شیوا ہے۔ نمبر 3 قدرت مند کا بدترین عمل انتقام ہے۔ نمبر 4 نعمتوں کی مستی میں ڈوبے رہنے سے بچے رہو اور بلاؤں کی سختی سے ڈرو۔ نمبر 5 صلہ رحم نعمت کے نزول اور سزاؤں کو دفع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ تہمت۔ نمبر 1 اپنی عقلوں کو غلطی سے متہم کرو کیونکہ حد درجہ اطمینان اور بھروسہ ہی خطاؤں کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو بری جگہوں پر جائے گا وہ متہم ہو جائے گا۔ نمبر 3 جس نے تم سے اپنا راز محفوظ رکھا اس نے گویا تم پر اپنا راز افشا کر دینے کا الزام رکھا۔ نمبر 4 جس نے خود اپنے آپ کو برا بھلا کہا وہ شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ شر و برائی۔ نمبر 1 برائی میں تاخیر کرو اس لیے کہ اس میں جب بھی تم چاہو جلدی کر سکتے ہو۔ نمبر 2 ادب کا فقدان تمام برائیوں کا سبب ہے۔ نمبر 3 شر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عادتیں جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ہیں۔ نمبر 4 جو چھپی ہوئی برائی کی آگ کو بھڑکائے گا تو اس کی ہلاکت بھی اسی کے ذریعے ہوگی۔ نمبر 5 برے لوگوں میں سب سے زیادہ برا وہ ہے جو برائی پر فخر کرتا ہو۔ شرف۔ نمبر 1 علم جیسا کوئی شرف نہیں۔ نمبر 2 سلام سے برتر کوئی شرف نہیں۔ نمبر 3 شریف ناحق قتل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اسے حق سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ نمبر 4 شرف عقل و ادب کی وجہ سے ملتا ہے نہ کہ حسب نسب کی وجہ سے۔ نمبر 5 شریف کی زینت تواضع ہے۔ نمبر 6 آپ سے پوچھا گیا کون شریف ہے تو آپ نے جواب دیا جو کمزور سے انصاف کرے۔ دنیا کے زوال اور فنا کے سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارشادات۔ دنیا دامن سمیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کے شیریں مزے تلخ اور صاف و شفاف مقرر ہو گئے ہیں۔ صاف و شفاف لمحے مقرر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچا بچایا پانی یا نپا تلا ہوا جرعہ آب کے پیاسا اگر اسے پیے اس کی پیاس نہ بجھے۔ خدا کے بندو اس دار دنیا سے جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے نکلنے کا تہیہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اسے آخرت سے بدل لیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو، ہر ساعت اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہو۔
کم ہی سمجھی جانے کے لائق ہے، اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور ہر نئی رات لگاتار کھینچنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ عازم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس کو اچھے سے اچھا ذات مہیا کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔